بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، وإن الدم ليقع بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیت کا ایک حصہ اور ایک حدیث پاک تلاوت کی. آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، لیکن تمہارے دلوں کا تقویٰ اور تمہاری نیت پہنچتی ہے. قربانی کرنے کا تمہارا مقصد کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے؟ جیسی نیت ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے تم کو اجر ملتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن انسان کا کوئی نیک عمل قربانی سے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں. قربانی کی دنوں میں اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل قربانی ہے. نہ تو اس کے مقابل میں صدقہ خیرات اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ نفلی نمازیں اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں، اور نہ کوئی نیکی اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کے دن جانور کا ذبح کرنا اور قربانی کرنا ہے. اور فرمایا کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو زمین پر اس کا خون گرنے سے پہلے اللہ کیا وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے. آگے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیا کرو. ایک دوسری حدیث میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے، کیوں ہم قربانی کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں. ان میں سے ایک قربانی اللہ کے حضور میں پیش کیا
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر اللہ کے ایک اشارے پر چھری رکھ دی اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا میڑا بھیجا اور قربانی کی اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو یادگار کے طور پر اور اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی لازم رکھا کہ تم بھی قربانی کے دن میں جانور قربان کرو، تاکہ تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ کیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی قربانی پیش کی ہے اور اللہ کے لیے ہمارے جذبات کیسے ہونے چاہیے. فرمایا تمہارے باپ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. تو صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، قربانی کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے عوض میں ایک نیکی. جانور کے جسم پہ انگنت بال ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے بے شمار بال جانور کے جسم پر ہوتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ بے شمار ثواب دیتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ بعض جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بدن پہ بال نہیں ہوتا، اون ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اون کے عوض بھی ایک نیکی. قربانی یہ ایک بڑی عظیم الشان عبادت ہے. ان دونوں روایتوں سے اور قرآن پاک کی آیت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی یہ ایک بڑی عبادت ہے اور اللہ کو محبوب ترین جو چیز ہے بندے کی طرف سے جو پیش کی جاتی ہے محبوب ترین چیز ہے. لیکن قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ ہم قربانی یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو خرید لینا یا کسی جانور میں حصہ لے لینا، قربانی کر دینا اور قربانی کے بعد گوشت کے 3 حصے کر دینا، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لینا، ایک حصہ دوست و اقارب میں دے دینا، ایک حصہ غربا کو تقسیم کر دینا، گوشت کھا لینا کھلا لینا. کیا یہی قربانی ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قربانی کی حقیقت یہ نہیں ہے. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت ہمارے دل کے اندر وہی جذبہ ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے اور محبوب فرزند کے گلے پر چھری رکھ کر کے اس بات کو ساری دنیا کے انسانوں کو بتا دیا تھا کہ اے دنیا کے انسانوں، دیکھو اللہ کا حکم ہر چیز سے مقدم ہے اور اللہ کی محبت ہر چیز پر غالب رہنی چاہیے. اللہ کا جب حکم آ جائے تو نہ تو اپنے جان کی پرواہ کی جائے گی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی جائے گی، نہ اپنے محبوب بیٹے کی پرواہ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ جان کی قربانی مانگے تو جان دینے کے لیے تیار، اللہ تعالیٰ مال کی قربانی مانگے تو مال دینے کے لیے تیار، اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی مانگے تو بیٹے کو دینے کے لیے تیار، بیٹے کی قربانی کے لیے تیار. یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں جانور کو تو ذبح کر رہا ہوں لیکن میں اپنے جذبات کو گویا ذبح کر رہا ہوں کہ آج سے میری اپنی مرضی نہیں چلے گی، میری زندگی کا ہر قدم اللہ کے حکم کے ساتھ چلے گا، میری زندگی کا کوئی شعبہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گزرے گا، میرے شب و روز اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے اور میں اپنے اندر وہی جذبہ رکھوں گا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اندر جذبہ رکھا. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کر آئے جہاں نہ تو کھانے کی کوئی چیز، نہ تو پینے کی کوئی چیز اور نہ کوئی انسان وہاں رہنے والا ہے. وادی غیر ذی زرع میں
خانہ کعبہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو اس مقام میں چھوڑ کر جاؤ۔ وہ بچہ جو بہت تمناؤں کے بعد اور بہت آرزوؤں کے بعد ملا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر کے تم اپنے ملک شام میں جاؤ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اے اللہ آپ کا جو حکم ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد جو ایک بڑی آزمائش پیش آئی جس کی یادگار ہم مناتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، 12-13 سال کے 11 سال کے ہو گئے، تو ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے محبوب فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام رہے ہوں گے جو بڑھاپے کی عمر میں ان کو ملے ہیں۔ تقریباً 100 سال کی عمر ہو گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد اس وقت نہیں تھی۔ بہت تمناؤں کے بعد اور بہت آرزوؤں کے بعد حضرت اسماعیل ملے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رو رو کر دعا کیے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے دیجیے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اولاد جو بڑھاپے میں ملی ہو اور صرف تنے تنہا اولاد ہو، اور وہ اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہو اور باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل اولاد ہو گئی ہو، آپ بتائیے اس باپ کی نظر میں وہ بچہ کتنا محبوب ہوگا۔ ہر شخص اندازہ اس کا لگا سکتا ہے، خاص طور سے وہ شخص کہ جس کے صرف ایک اولاد ہو، اس کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا اشارہ ملتا ہے، حکم نہیں، اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں حکمت تھی کہ میں اپنے خلیل کو اشارہ کرتا ہوں، کیا میرے اشارے پہ مر مٹتا ہے، میرے اشارے کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اگر صریح حکم دوں گا تو یہ تو عمل کرے گا ہی، لیکن اشارہ کرتا ہوں، اشارے پہ کیا کرتا ہے۔ خواب میں دکھلایا، بیداری کی حالت میں نہیں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، خواب میں دکھلایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اشارے کو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے میرے محبوب ترین چیز میرے بیٹے کی قربانی چاہیے۔ چنانچہ بیٹے سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رائے اس لیے پوچھنے کی ضرورت پڑی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ان کے ساتھ، اگر اپنا ذاتی کام ہوتا تو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا، اس لیے ان کی رائے پوچھی۔ تو وہ اولاد جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، اللہ نے اس کو حلیم فرمایا، فبشرناہ بحلیم، بغلام حلیم، فرما بردار۔ ایسی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو کچھ حکم ہوا ہے آپ اس کو کر ڈالیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی قربانی دینے کے لیے تیار، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی قربان ہونے کے لیے تیار۔ منی کے میدان میں لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، اور جب چھری چلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہمارے نیک بندے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو بیٹے کی محبت مغلوب ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم غالب رہتا ہے۔ اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو اس میں کسی کی محبت آڑے نہیں آتی۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا حکم ایک طرف، ہماری خواہش ایک طرف، اللہ کے رسول کا حکم ایک طرف، ہمارے خاندان کی خواہش ایک طرف۔ اللہ کا حکم کا تقاضا کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہماری نفس کی خواہش کچھ اور کہہ رہی ہے۔
अल्लाह का हुक्म कुछ और कह रहा है, हमारी तबीयत कुछ और कह रही है, हमारे खानदान की तबीयत कुछ और कह रही है। आप अंदाजा लगाइए कि हम किस पे अमल करते हैं? क्या अल्लाह के हुक्म पे अमल करते हैं या अपनी ख्वाहिश पे अमल करते हैं? अपने खानदान वालों को खुश करते हैं, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं या अपने घर वालों को राजी करने की कोशिश करते हैं? तो कुर्बानी करते वक्त ये जज्बा होना चाहिए कि मैं जैसे इस जानवर को कुर्बान कर रहा हूं, हकीकत में तो ये जानवर कुर्बान हो रहा है, लेकिन मैं अपने जज्बात को अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा हूं कि आज से अल्लाह के हुक्म के खिलाफ मेरा कोई अमल और मेरा कोई कदम नहीं चलेगा। इस जज्बे के साथ कुर्बानी होनी चाहिए। अगर ये जज्बा नहीं है तो फिर इस कुर्बानी का कोई फायदा नहीं होगा। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े की नकल इसीलिए कराई जाती है ताकि वो जज्बात हमारे दिल के अंदर पैदा हो, कुर्बानी का जज्बा, अल्लाह के लिए जान लगाना, अल्लाह के लिए माल लगाना, अल्लाह के लिए वक्त लगाना, अल्लाह के लिए सब कुछ करना, अपनी जिंदगी को वक्त कर देना, ये जज्बा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला को ये बाप और बेटे का ये अमल इतना पसंद आया कि उसको क़यामत तक यादगार बनाने के लिए उम्मत मुस्लिमा पर कुर्बानी को लाजिम करा दिया कि जो साहिब वसाअत है, जो साहिब इस्तिताअत है, वो कुर्बानी जरूर करे। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वजद साअतन वलम युज़ही फला यक़रिबन्न मुसल्लाना, कि जो शख्स वसाअत के बावजूद, कुर्बानी की इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी न करे, हरगिज़ वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। इस हदीस के रोशनी में वो कहा फरमाते हैं कि साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी करना वाजिब है। साहिब इस्तिताअत किसको कहते हैं? जो शख्स मुसलमान आकिल बालिग, चाहे मर्द हो या औरत, साहिब निसाब हो, जिस निसाब के बकद्र ज़कात वाजिब होती है, यानी 52 तोला चांदी की कीमत, 52 तोला चांदी की कीमत मिसाल के तौर पर 32,000 रुपए है। तो जो मुसलमान आकिल बालिग 32,000 रुपए की मालियत का मालिक हो जाए, चाहे वो सोने की शक्ल हो, चांदी की शक्ल हो या कैश की शक्ल में हो, या इसी तरीके से घरेलू सामान जरूरत से जायद हो, उनकी कीमत 32,000 रुपए के बराबर पहुंचती है तो उस पर कुर्बानी लाजिम है। ज़कात और कुर्बानी में फर्क ये है कि ज़कात सिर्फ 4 चीजों में है, सोना, चांदी, कैश, तिजारत का माल, और बाकी गाड़ियां हैं, मकान है, जमीन है। अगर ये चीजें बेचने खरीदने के लिए नहीं है, तिजारत के लिए नहीं, तो इन पर ज़कात नहीं। लेकिन कुर्बानी का मसला ये है कि घरेलू जरूरियात असलिया के अलावा जो इस्तेमाल की चीजें हैं, जिससे इंसान को जरूरत होती है, उन चीजों के अलावा जो जायद चीजें हैं, उनकी कीमत भी अगर निसाब के बराबर पहुंचती है तो उस पर ज़कात पर, उस पर कुर्बानी वाजिब। जहां तक के फरमाया कि इस्तेमाली कपड़े, 3 कपड़े इंसान की जरूरत है, 3 से जायद अगर 20 जोड़े 25 जोड़े कपड़े हैं, जैसे औरतों की साड़ियां 5-5 हजार की हैं, 3 साड़ियों से जायद है और उसकी कीमत 32,000 रुपए तक पहुंचती है, तो ये भी साहिब निसाब मानी जाएगी। घर में टीवी है और रेडियो है, गैर जरूरी चीजें, ये जरूरियात असलिया में नहीं आती, इनकी कीमत भी अगर निसाब के बराबर पहुंचती है तो ज़कात वाली। और घर में जितने साहिब निसाब हैं, बाप है, बेटा है, बीवी है, जो भी साहिब निसाब है, उनकी जाती मिल्कियत है 32,000 रुपए की मालियत के वक्त, तो हर एक पर कुर्बानी वाजिब और जरूरी है। ऐसा नहीं कि घर में 4-5 अफराद तो साहिब निसाब है, घर का जिम्मेदार है, कुर्बानी कर दिया तो सबकी तरफ से हो जाए, ऐसा नहीं है। जितने साहिब निसाब है सबकी तरफ से अलग अलग कुर्बानी, जैसे नमाज हर एक पर फर्ज है, ऐसे कुर्बानी भी हर एक पर जरूरी है। अलबत्ता नाबालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी करना जरूरी नहीं है, और इसी तरीके से मरहूमीन की तरफ से भी कुर्बानी करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई वसाअत वाला है तो
मुबारक मौके पर, जबकि अल्लाह को बहुत महबूब अमल है, मरहूमीन की तरफ से भी कुर्बानी करना चाहिए, इसलिए कि बहुत ज्यादा सवाब। सदका करेगा उसका कई गुना तो भी उतना सवाब हासिल नहीं कर सकता है जितना कि कुर्बानी की वजह से सवाब हासिल होता है। तो इसलिए उतार है तो अपनी तरफ से भी मरहूमीन की तरफ से भी कुर्बानी करना चाहिए। और आगे बढ़ करके हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी कुर्बानी करनी चाहिए। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कुर्बानी करेंगे तो इसलिए नहीं कि हमारी कुर्बानी के आप मुहताज हैं, हम सवाब पहुंचाएंगे कि आपकी इज्जत में इजाफा होगा, आपके सवाब में इजाफा होगा और हमारी कुर्बानी की जरूरत है आपको। हरगिज हमारी कुर्बानी की जरूरत आपको नहीं है। हम कुर्बानी करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तो ये कुर्बानी का फायदा हमको होगा। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। एक किताब में लिखा है इब्ने मुअफ़्फ़क़ रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कई नफली हज की। एक बार ख्वाब में आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका हाथ पकड़ा और कहा कि इब्ने मुअफ़्फ़क़, तुमने मेरी तरफ से इतने हज किए हैं, क़यामत के दिन तुम गवाह रहो, क़यामत के दिन तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तो ये फायदा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से करने की वजह से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कुर्बानी करेंगे तो उसका गोश्त, उसके गोश्त का वही हुक्म है जो अपनी कुर्बानी का। अपनी कुर्बानी जैसे खाते हैं, खुद खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कुर्बानी का, ऐसे ही मरहूमीन की तरफ से भी कुर्बानी का। अलबत्ता अगर किसी ने वसीयत की हो मरने से पहले कि मेरे माल से कुर्बानी कर दी जाए, तो उस वसीयत की वजह से अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो उस कुर्बानी को सदका करना जरूरी है। लेकिन हम अपने माल से अपने वालिद की तरफ से कर रहे हैं, अपने दादा की तरफ से कर रहे हैं, अपने और किसी रिश्तेदार की मरहूम की तरफ से कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कर रहे हैं, तो उस कुर्बानी का भी वही हुक्म है जो हमारी कुर्बानी का है। तो ये कुर्बानी हर साहिब इस्तिताअत पर जरूरी है। 3 दिनों तक 10, 11, 12 3 दिनों के बाद कुर्बानी का अमल नहीं है। और ये कुर्बानी पहले दिन करना ज्यादा अफजल है, उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन में की जाए या रात में की जाए। 10वीं ज़िलहिज्जा से लेकर के ईद की नमाज के बाद से 12वीं ज़िलहिज्जा की मगरिब तक ये कुर्बानी का वक्त रहता है। तो बहरहाल ये कुर्बानी बहुत ही अज़ीमुश्शान इबादत है। हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। जो साहिब इस्तिताअत है जिन पर वाजिब हो तो करेंगे ही, लेकिन जो साहिब इस्तिताअत नहीं है अगर वो भी इस आफत से फायदा उठाना चाहें तो वो सवाब हासिल कर सकते हैं। इसलिए कि कुर्बानी के अय्याम गुजरने के बाद कुर्बानी का सवाब जानवर को ज़बह करके हम हासिल नहीं कर सकते। सदका तो कर सकते हैं, सदके का सवाब हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी का सवाब कुर्बानी के अय्याम गुजरने के बाद हम हासिल नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कुर्बानी करने की वजह से बेशुमार अजर व सवाब होता है, ये अजर व सवाब बेशुमार कुर्बानी के अय्याम गुजरने के बाद नहीं हो। और मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये है कि कुर्बानी करते वक्त हम अपनी नीयत सही करें। नीयत अगर फासिद हुई तो इसका कोई अजर व सवाब नहीं, ये कुर्बानी हमारे लिए खुद उल्टा वबाले जान हो जाएगी। नीयत सही कर लें कि अल्लाह की रजा के लिए हम कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह का हुक्म इसलिए कर रहे हैं और कोई फासिद मकसद ना हो कि गोश्त खाएंगे, मजे करेंगे। बात लोग अपनी फासिद नीयत का इजहार कर देते हैं, फला जगह हिस्सा लिए तो इतना ही आता, फला जगह लिए तो इतना आता, गोश्त इतना आता, इतना। तो इसका मतलब है कि आप गोश्त खाने के लिए आप जहां ज्यादा गोश्त मिल रहा है वहां हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप ज्यादा कीमत वाले जानवर में हिस्सा ले इस नीयत से कि ज्यादा मैं खर्च करूंगा, इसका मुझको ज्यादा अजर व सवाब मिलेगा, और हुक्म है कि मोटा ताजा जानवर किया जाए, किस नीयत से कर रहे हैं तो सवाब है। लेकिन वहां हिस्सा लेंगे तो इतना गोश्त आएगा, वहां हिस्सा लेंगे तो इतना आएगा गोश्त। ये तो ऐसा मालूम हुआ कि आप गोश्त खाने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसी नीयत अगर है तो उसको खत्म कर दें। नीयत खालिस कर ले कि मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं। और अगर बड़े
جانوروں میں 7 شرکا ہیں، ان میں سے کسی ایک شریک کی نیت خراب ہو گئی تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی، یا کسی ایک شریک کا مال حرام ہے، حرام مال ہونے کی وجہ سے اس کی قربانی تو ہوئی نہیں، لہذا باقی 6 کی جو قربانی ہے اس کی بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے شرکا پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ میرے ساتھ کون کون شریک ہیں، اور ان شرکا کا مال بھی حلال ہونا چاہیے اور ان کی نیت بھی صحیح ہونی چاہیے۔ اپنے اپنے اعتبار سے ہر شخص حلال کی کوشش کرے کہ قربانی حلال مال سے کرے اور اپنی اپنی نیت صحیح کر لے، بس ختم ہے۔ ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہر شخص اپنی نیت صحیح کر لے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ چند باتیں جو قربانی کے تعلق سے آپ کے سامنے آئی ہیں، اور جانور کے سلسلے میں تو تقریباً سب کو معلوم ہے کہ بکری یا بکرا 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے، 1 سال کے سے 1 دن کا کم کا بکرا یا بکری یا بھیڑ ہے تو قربانی درست نہیں۔ البتہ دمبا جو ہوتا ہے بھیڑ، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر سال بھر سے کم بھی ہے لیکن وہ دیکھنے میں موٹا تازہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو ایسے بھیڑ اور دمبے کی قربانی سال سے کم کی بھی جائے گی، لیکن بکرا اور بکری تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ گائے بھینس بیل یہ 2 سال کا ہونا ضروری ہے، 2 سال سے 1 دن کی کم کی بھی گائے یا بیل کی قربانی درست نہیں۔ اور اونٹ کی قربانی کے سلسلے میں فرمایا کہ 5 سال کا ہونا چاہیے اور بے عیب ہونا چاہیے، نہ وہ کانا ہو اور نہ لنگڑا ہو اور نہ کان کٹا ہوا ہو۔ اس کے مسائل ہیں پورے جو آپ سنتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ قربانی کے ایام ہیں، ان کو آپ استعمال میں لائیں، زیادہ سے زیادہ قربانی کریں۔ اور عید کی نماز اس مرتبہ 7:30 بجے رکھی گئی ہے، اس لیے کہ حکم یہی ہے کہ بقرعید کی نماز ذرا جلدی پڑھی جائے۔ عید کی نماز میں تھوڑا تاخیر ہوتی ہے لیکن بقرعید کی نماز جلدی پڑھی جانی چاہیے، تو اس لیے 7:30 بجے کا وقت رکھا گیا۔ آپ کوشش کریں کہ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھیں، اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ بعض لوگ تھوڑے سے وقت کی وجہ سے ادھر ادھر جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں اور ایک بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز ہوگی نہیں ہوگی، لیکن اجر و ثواب عیدگاہ میں پڑھنے کا زیادہ، جتنا زیادہ مجمع ہوگا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اور اس مجمع میں جب دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی آمین کو قبول کر لیں، کس کا ہاتھ پسند آ جائے، اس کے طفیل سے سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے، تو اس لیے عیدگاہ میں نماز پڑھنا چاہیے اور یہی افضل ہے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ باقی آپ کی مرضی، آپ کو جہاں بھی پڑھنا پڑھ سکتے، لیکن اجر و ثواب اگر آپ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے اور عیدگاہ میں سویرے جانے کی کوشش کیجیے، اتنے پہلے کہ اردو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ پہنچ جائیں، اس لیے کہ جتنے سویرے جائیں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ یہ موقع صرف سال میں 1 بار آتا ہے بقرعید کا اور ایک عید کا آتا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہماری نماز اچھی سے اچھی ہو، زیادہ سے زیادہ ثواب ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کپڑا اچھا ہو، ہماری گاڑی اچھی ہو، ہمارا کھانا اچھا ہو، سب کچھ اچھا ہو، تو اس میں بھی کوشش کریں ہماری بقرعید کی نماز بھی سب سے اچھی ہو۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہم اپنی نماز کو کیوں اس میں ثواب میں کمی کرائیں۔ بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے، یہ چند باتیں جو میرے ذہن میں تھی میں نے عرض کر دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اعلان نہیں ہے، اعلان نہیں ہے، ہاں اعلان نہیں ہے۔